کہتے ہیں کہ محمود غزنوی کے دور میں غزنی شہر میں بہت چوریاں ہونے لگ گئی۔ بہت تلاش کیا، چور نہ ملے۔ کھوجیوں نے آ کے بادشاہ کو بتایا کہ حضور 4 چور ہیں، اکٹھے چوری کے لیے نکلتے ہیں، لیکن تلاش کے باوجود بھی نہیں مل پائے۔ بادشاہ نے کہا مجھے ہی کچھ کوشش کرنی پڑے گی۔ تو درباری بولے حضور والا اب آپ چور پکڑیں گے؟ خود محمود غزنوی بولے جب سب ناکام ہوں گے تو مجھے کوشش تو کرنی پڑے گی۔ رات کا وقت آیا، محمود غزنوی نے نقاب اوڑھا اور بیابان کی طرف نکل گئے۔ کافی راتیں ایسے گزر گئیں۔ محمود غزنوی باہر جاتے، ناکام ہوتے، واپس آتے، اگلی رات پھر نکل جاتے۔ پھر ایک رات سلطان نے ان 4 چوروں کو ایک بیابان میں ڈھونڈ لیا۔ سلطان ان کے پاس گئے، وہ ایک نقاب پوش گھڑ سوار کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ محمود غزنوی بولے گھبراؤ نہیں، میں بھی تم جیسا ہی ہوں۔ وہ سنبھل گئے، ان کو حوصلہ ہوا، بیٹھ کر بات کرنے لگے۔ اب 5 شخص بیٹھے تھے، نقاب میں تھے، رات کا اندھیرا تھا۔ محمود ان سے کہنے لگے کہ کتنی چوریاں کی ہیں؟ انہوں نے کہا بہت چوریاں کی ہیں، کچھ دن پیسے چلتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ سے چوری کر لیتے ہیں۔ تو محمود ان سے کہنے لگے کہ تم لوگوں میں کیا کوئی خوبی بھی ہے یا ویسے ہی اکٹھے چل رہے ہو؟ ان میں سے ایک بولا کہ میں جانوروں کی آواز سمجھ سکتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ محمود غزنوی بولے بہت خوب، بہت ہی خوب۔ دوسرا چور بولا کہ میں اگر راستہ کہیں سے نہ مل رہا ہو تو بھی دیوار کے اوپر چڑھ جاتا ہوں، یوں سمجھے دیوار مجھے راستہ دے دیتی ہے۔ محمود غزنوی کہنے لگے یہ بھی بہت اچھی صلاحیت ہے۔ تیسرے چور نے کہا کہ میں سونگھ کر بتا سکتا ہوں کہ خزانہ کہاں پڑا ہے، دولت کہاں پڑی ہے، مجھے اس کی خوشبو آ جاتی ہے۔ چوتھا چور کہنے لگا رات کے اندھیرے میں کسی بھی شخص کو دیکھ لوں، نقاب میں بھی ہو، صبح اس کو دیکھوں گا تو پہچان جاؤں گا، مجھے پہچان کی صلاحیت عطا کی گئی ہے۔ وہ 4 چوروں نے جب اپنی خوبیاں بتا لی تو انہوں نے محمود غزنوی سے کہا تم بھی کوئی خوبی بتاؤ۔ محمود غزنوی بولے ہاں، قاضی سزا سنا دے، میری داڑھی ہلتی ہے تو موت کی سزا ٹل جاتی ہے۔ وہ چاروں اش کر اٹھے۔ انہوں نے کہا تمہاری خوبی ہم سب کی خوبیوں پر بھاری ہے۔ تو محمود غزنوی ان سے بولے کہ یار چھوٹی چھوٹی چوریاں کرتے رہے ہیں، بہت دیر تک کرتے رہے، تو کیوں نہ آج بڑا ہاتھ مارا جائے، بادشاہ کے ہی محل کو لوٹ لیتے ہیں۔ بادشاہ کے محل میں چوری کرتے ہیں۔ ان 4 میں سے جو سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھا وہ بولا بہت دلیر ہو گئے تم، ابھی نئے آئے ہو اور ابھی سے اتنی دلیری کہ بادشاہ کے محل میں چوری کا سوچ لیا۔ وہ 5 راضی ہو گئے۔ سلطان محمود غزنوی کے محل کی طرف چلے۔ وہاں پہنچے تو کتا بھونکنے لگا۔ جو جانوروں کی آواز پہچان لیتا تھا وہ کہتا کہ یہ کتا کہہ رہا ہے کہ تم 5 میں سے ایک بادشاہ ہے، جس پر سب ہنسنے لگے کہ ہم تو چور ہیں، ہم میں سے کون بادشاہ ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے جانور ہے۔ اب ہر بات کا تو جانور کو نہیں پتہ ہو سکتا۔ آگے جب دیوار کو دیکھا تو دیوار بالکل سپاٹ تھی، کوئی رخنا یا پکڑنے کی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ محمود غزنوی نے کہا اس میں تو کوئی رخنا نظر نہیں آ رہا، اوپر کیسے چڑھیں گے؟ تو دوسرے والا چور بولا دیوار مجھے راستہ دے دے گی۔ وہ چھپکلی کی طرح اوپر چڑھ گیا اور اوپر سے جا کر رسی پھینکی۔ 5 کے 5 اوپر چلے آئے۔ تیسرا چور جو تھا اس نے سونگ کے بتایا کہ فلاں کمرے کی طرف جائیں تو وہاں پر خزانہ ملے گا۔ وہاں گئے، خزانہ صاف کیا، اسی راستے سے واپس آئے۔ 5 بیٹھ کر گننے لگے۔ محمود غزنوی بولے پاگل پن نہیں کرو، بادشاہ کے محل کو لوٹا ہے، صبح فوجیں باہر نکل آئیں گی، چپے چپے کو تلاش کریں گی، سوئی کا بھی نشان مل گیا تو سب مارے جائیں گے۔ ایسا کرتے ہیں کہ اسی جگہ پر اس کو دبا دیتے ہیں، معاملہ جب ٹھنڈا ہوگا تو ایک دوسرے کو اطلاع دیں گے اور واپس یہاں سے آ کر خزانہ اٹھا لیں گے۔
ایک دوسرے کے پتے معلوم کیے اور سب چلے گئے اپنے اپنے گھروں کو۔ خزانہ وہیں پر دبا دیا۔ صبح دربار لگا، بادشاہ کے محل میں چوری کا سب کو پتہ چل گیا۔ بادشاہ نے اپنے وزیر خاص کو بلایا اور کہا فلاں جگہ پر خزانہ دبا ہوا ہے اور یہ چوروں کے پتے ہیں، وہاں سے انہیں اٹھا لو۔ خزانہ تلاش کر لیا گیا، ان چاروں چوروں کو پکڑ لیا گیا، قاضی صاحب کے پاس لایا گیا۔ قاضی نے ان کو سزا سنا دی، موت کی سزا۔ محمود غزنوی نے اپنے دربان سے کہا کہ جب ان لوگوں کو سزا دینے لگو تو پہلے میرے پاس لے آنا، پھر آگے سزا کے لیے لے جانا۔ وہ چاروں جیل میں بیٹھے ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے چاروں پکڑے گئے ہیں، پانچواں کہاں ہے؟ اس کو تو ڈھونڈو، وہ کہاں پر ملے گا؟ سزا کا دن آیا، محمود غزنوی کے پاس لایا گیا۔ محمود غزنوی کو دیکھا تو چوتھا چور بولا حضور داڑھی ہلائیں تاکہ موت کی سزا ختم ہو سکے۔ محمود غزنوی مسکرائے اور ان سے کہا تم بہت باصلاحیت ہو، چوری چھوڑو، سزا معاف کروں گا۔ داستان کو بتاتا ہے کہ چاروں چوروں نے اپنی چوری کی عادت سے توبہ کی، ریاست کی نوکری میں آئے اور پھر لشکر اسلام میں بہت خدمات دی۔ محمود غزنوی ان کو ابو الحسن خرقاوی کے پاس لے گئے، انہوں نے بیعت کی اور پھر ساری زندگی اپنے آپ کو اچھے ہی کاموں کے لیے وقف کیا۔ یہ تھی پانچویں چور کی کرامت۔ پیارے دوستو، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے ایک اگلی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو آور چینل اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن۔ اللہ حافظ۔